سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، خداوند کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم، نمو بدائے۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ طالب علم دو تین مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر ایک ٹاپک کو خاص طور پر موضوع بحث بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بار بار بتا رہا ہوں، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فہم ہمیں ہو چیزوں میں الگ الگ رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جو تبصرے ہوئے، خاص طور پر جو فرقہ پرست ٹائپ لوگ یا جو بالکل جن کے خیال میں دنیا میں جو ہے نا ان کے فرقے کے علاوہ کوئی اور فرقہ پایا ہی نہیں جاتا یا حق ایک ہی جگہ موجود ہے، انہوں نے اس کے تناظر میں مختلف شیعہ علماء کے کچھ کلپس وغیرہ شیئر کر کے اردو میں اور عربی سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ طوفان اس پہ، تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کہ بھئی تم کس ایران کی حمایت کرتے ہو، تو رافضی اور ان کی یہ فلانا اور یوں ساری چیزیں۔ تو میں نے کہا بھئی تھوڑی سی چیزیں واضح ہو کہ کون کون سے شیعہ ہے، شیعہ کی کتنی قسمیں ہیں، تھوڑی سی ابھی ڈیٹیل بہت بات نہیں کی اس پہ۔ تو ابھی جیسے آج صبح جب میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا تو اس کے اندر میں قاری حنیف ڈار صاحب نے ایک پوسٹ جو ہے وہ اپنے دیوار پہ شیئر کی ہوئی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو شیئر کیا، پھر ابھی تک میرے خیال سے ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا پڑا ہوگا، اور پھر قاری صاحب کے اسی پوسٹ کے نیچے کوئی 70 سے زائد کمنٹس اس کے اوپر ہیں۔ تو اس میں طالب علم کے طور پر یہ لگا کہ ایک مسئلہ تھوڑا سا شاید لکھنے والے نے غلطی کی یا ان سے تسامح ہوا، یعنی اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی طالب علم کی تو چونکہ میرا اپنا ایک موضوع بھی ہے اور دلچسپی بھی ہے اور اس پہ کچھ چیزیں جمع بھی کی ہوئی ہے، پڑھتا بھی ہوں، لوگوں سے ملتا بھی ہوں، تو میں نے کہا بھئی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں بہت مختصر۔ یہ جو انہوں نے پوسٹ شیئر کی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ایک پاکستانی شیعہ دوست، پھر بریکٹ میں لکھتے میرے بڑے بھائی اور محسن بھی ہیں، نے موجودہ ساری بحث کو کوزے میں بند کر دیا۔ لکھتے ہیں یعنی قاری حنیف صاحب نے جو پوسٹ شیئر کی، اس بندے کا نام آخر میں قاری صاحب نے لکھا ہوا ہے خیر اندیش ابو علیہ مدظ اللہ العالی در تفسیر علامہ امریکیوی، پتہ نہیں اب بہرحال یہ کیا وہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا، تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا مختصراً تبصرہ کر دوں۔ اس میں اس پوسٹ کے اندر لکھا ہے کہ اسلامک جیورسپروڈنس یا محمدن لا پڑھیں تو آپ کو ان سیکشنز میں شیعہ فرقہ کی اقسام پڑھنے کو ملیں گی، جن میں سے شیعہ اسماعیلی، شیعہ زیدیہ اور شیعہ اثنا عشریہ شامل ہیں۔ اول ذکر دونوں سے تو مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں شیعہ اثنا عشریہ یعنی 12 اماموں کے ماننے والے آباد ہیں، اور شیعہ اثنا عشریہ کے آپ کو 2 ذیلی گروہ پڑھنے کو ملیں گے، اصولی، اخباری۔ طالب علم نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ مزید ذیلی تقسیم کیا ہے، یہاں تک تو چلو ٹھیک۔ آگے لکھا ہے شیعہ اصولی، یہ وہ شیعہ ہیں جو اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کی طرح اجتہاد کو مانتے بھی ہیں، اور جو علماء بذریعہ اجتہاد اپنی کتب وغیرہ لکھ کر مجتہدین بن جاتے ہیں، شرعی امور میں ان کی تقلید یا پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہی شیعہ ایران یا عراق کے علماء و مجتہدین وغیرہ کی پیروی کر کے ان کے ہر طرح کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں مرحوم علی خامنہئی کے مقلدین کی بھی کافی تعداد پائی جاتی ہے، اور انہی مجتہدین کے پیروکاروں نے پاکستان نے مدارس وغیرہ بھی بنا رکھے ہیں، اور ان کی تعداد پاکستان نے بمشکل 10% ہوگی، جو کہ انہی میں سے ہی ایران یا علماء کے محب ملیں گے۔ 10% انہوں نے پرسنٹیج بندنے۔ اخباری شیعہ، پاکستان میں تقریباً 90% اخباری شیعوں پر مشتمل ہے، یعنی ایسے شیعہ جو احادیث پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو مجتہدین یا علماء کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ شیعہ حدیث معصوم سے مراد 14 معصومین علیہم السلام ہیں میں سے کسی کے بھی فرمان کو لیتے ہیں، جبکہ دیگر فرقوں میں حدیث صرف جناب رسالت معاب کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ ان 90% شیعوں کو ایران میں بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور پاکستان نے بھی 10% ایرانی جماعت حمایت یافتہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان 90% شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 12ویں امام کے ظہور سے قبل جس وطن میں آباد ہوں اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے یہ 90% پاکستان سے بھرپور محبت کرتے ہیں، اور اس میں ضمن درج ذیل فرامین پر بھی عمل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے 1-2 حدیثیں پیش فرمائی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی وطن سے محبت
یا اس سے تعلق کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں, میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اخباری شیعوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ امام حسین کے غم میں مجالس کا انعقاد کروائیں اور اس سلسلے میں انہیں کسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, جو کہ اگر کسی جگہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وسائل کے بل بوتے پر یہی ایرانی حمایت یافتہ اصولی فرقہ والے سیاست کرتے نظر آتے, جو کہ موجودہ حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ان 10% اصولی فرقہ والوں کو پاکستان میں بسنے والے کروڑوں شیعوں کو نمائندہ نہ سمجھے, بلکہ ملک بھر کے بڑے عزاداران کو اعتماد ملے جو کہ حکومت اور ملک کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. باقی جو 10% اصولی فرقہ والوں کو ان کے تناظر میں دیکھے. میاں داؤد ایڈوکیٹ کی پوسٹ دیکھ کر, یہ اب قاری صاحب کا تبصرہ ہے غالباً, میں نے مختصراً وضاحت کر دی ہے تاکہ وطن عزیز میں بسنے والے شیعوں کو ایک پلڑے میں نہ رکھا جائے, کیونکہ 90% کا نعرہ ہی یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے موجودہ حالات کے تناظر میں ذمہ دارانہ گفتگو اور تحریر کی استدعا, یہ ٹھیک یعنی مجموعی لحاظ سے اس میں شاید کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اگر طالب علم کی گزشتہ 2 یا 3 گفتگو اس پر مختصراً سنی, خاص طور پر پچھلے نشست سے بھی پچھلی جو نشست ہے جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ شیعہ اثنا عشری اصولی انقلابی اور غیر انقلابی کے فرق کو سمجھنا کیوں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا وہ کچھ دوست ناراض ہو بھائی تم تو شیعوں کو بیان کر رہے ہو, یعنی خود شیعوں میں سنی مجھے بہرحال کوئی بات نہیں, اگر کوئی 2 بندے خوش ہوتے تو 4 کو ناراض ہونے کا بھی ہر حق ہے, اس میں کوئی دل پہ نہیں لیتے. بہرحال آپ جس طرح سے, باقی ہے کہ جو لوگ اس کو سازشی نظریات ان سے ملاتے ہیں ان سے بس تھوڑی سی تکلیف ہوتی, بہت زیادہ بھی نہیں اب ہوتی. خیر چھوڑ دے اس کو. تو اب یہ قاری صاحب نے اس کو شیئر کیا اور اس کے اوپر تھوڑے سے حاشیہ بھی اوپر نیچے, پھر اس کے بعد اس کو کئی اور لوگوں نے اس کو شیئر کیا, پھر اس پہ جو کمنٹس تبصرے پڑے تو اس پھر میں نے کہا بھی میں ایک طالب علم کے طور پر کچھ معروضات دوبارہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اصولی اخباری کی تقسیم بالکل درست, ٹھیک. دوسری جو بات جس پہ طالب علم کو بطور طالب علم تحفظات ہیں, یعنی میں اس کو ایک طالب علمانہ نقطۂ نظر سے دیکھوں تو اس کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ فیکٹس کے تناظر میں یا جو موجود گزشتہ 100-150 سال میں شیعت جو موجود ہے اس کے تناظر میں بات بہت زیادہ درست نہیں ہے. یعنی اس کو الٹ کر دے تو بہتر تھا کہ بھئی 90% اصولی 10% اخباری, حالانکہ 10% بھی نہیں بنے اگر ہم اس کو اس کے اوریجنل اس میں دیکھیں. مثال کے طور دیکھیں پاکستان, انہوں نے یہ کہا کہ, اور دوسری ایک چیز سوری معذرت, اس کے جو انہوں نے آخر میں لکھا نا موجودہ حالات کے تناظر میں ذمہ دارانہ گفتگو اور تحریر کیسے, یہ پہلے دن سے طالب علم نے جب اس پہ بات شروع کی یہ میرا سب سے بڑا جذبہ محرک کا یہ بھی تھا, کیونکہ آپ پورے ایک کمیونٹی کو, پورے ایک فرقے کو, پورے ایک مسلک کو جن کی صدیوں سے یہاں جڑیں ہیں, جن کا سارا کچھ یہاں پر, ان سب پہ کو مشکوک قرار دینا یا اس کے لیے مہم چلانا یہ غلط, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور خود یہ فہم خود شیعوں کے اندر بھی اس حوالے سے کیوں کمزور ہے, اس کو سمجھانے کے لیے طالب علم بار بار حاضر ہو رہا ہے. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بھئی پاکستان سمیت پوری دنیا میں 90% اصولی شیعہ ہے, ٹھیک. اچھا اخباری جو ہے نا وہ ایک دور میں اخباری ہی تھے شیعوں میں, یہاں تک کہ جو بہت آخری سب سے بڑے محدث یعنی اس مفہوم میں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا مزید, جو پچھلے کتابوں میں نہیں ہے, علامہ بقر مجلسی کو آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی کام ہوا اور یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو, اس کے ضمیمے بھی آئے ہیں, تکملہ بھی کیا گیا, لیکن ان کو بھی اخباری ہی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک. یہاں تک کہ پھر یہ اختلاف شیعہ علماء میں موجود ہے کہ بھئی ملا باقر مجلسی کو معتدل اخباری کہا جائے یا متشدد, یعنی خود اخباریوں میں 2 گروہ بن جاتے ہیں, ایک کو ہم معتدل کہتے ہیں اور ایک کو یعنی ہم سے مراد جو اس پہ کام کرنے والوں کہ بھئی ہم میں خود نہیں, دوسرا جو ہے اس کو متشدد اخباری, اس میں بہت 40 سے 50 پوائنٹس ہے جس میں ان میں فرق ہے اصولی اور اخباریوں میں, پھر متشدد اخباری اور معتدل اخباریوں میں, ٹھیک ہے نا. جس طرح اصولیوں میں فرق ہے, لیکن اس میں ہم جب میں نے کہا بار بار کہا ہوا کہ جو میرا فرق اور مذاہب پر جو سلسلہ شروع کیا تھا انشاءاللہ اس پہ ان میں سے ایک ایک چیز آپ کے سامنے باحوالہ پیش کریں گے, تدریسی انداز کی چیز ہے نا, اس لیے صرف اس نیت سے کہ بھئی بہت سی چیزوں کو ہمیں, چونکہ ہم مذہب اس کو یہاں سے ختم نہیں کر سکتے, نہ آپ اس سے جان چھڑا سکتے, ابھی پتہ نہیں کئی صدیوں تک, اور ہو سکتا ہے بالکل ہی نہ ہو, جس طرح ہمارے مارکسسٹ انقلاب کے دور میں دیکھا گیا تھا کہ افیون اس کو ختم کریں گے تو نہیں کیا جا سکا نا. تو چونکہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو شاید اس کو اگر ایک غیر جانبدارانہ انداز سے سمجھے تو شاید ہم سب کے لیے آسانی ہوگی. تو خیر
تو اس کے اندر اخباریوں کا جو غلبہ رہا نجف وغیرہ میں، اور بلکہ شیعوں کے پرانی ایک تقسیم بھی ہے جس پہ میں نے ایک دو شیعہ علماء سے بات کی ہوئی ہے، بہت مختصر گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ اس پہ تفصیلات بھی کرتے رہیں گے، کہ شیعوں میں ایک پرانی تقسیم بھی تھی، نجف اور قم کی ایک پرانی، نہیں بغداد اور قم کی تقسیم تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا، جو قم کا مکتب ہوتا تھا وہ حدیث کا مکتب تھا، اخباری مکتب تھا کافی حد تک، یہاں اس کی سب سے بڑی مثال شیخ صدوق کی ہے جو ان کی اعتقادات، اور جو بغداد کا مدرسہ تھا وہ عقلی کلامی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جیسے ہم شیخ مفید وغیرہ کو لیتے ہیں تو جب صدوق نے کتاب لکھی تو اسی کتاب کی تصحیح بھی کی گئی، یعنی ایک بہت بڑے شیعہ عالم کی کتاب، اس کی تصحیح کہاں سے ہو رہی ہے، خود شیعوں میں شیخ صدوق کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تصحیح الاعتقادات کے نام سے انہی کے شاگرد اور ہم اثر جنہوں نے اس پہ وہ کیا، بھائی اس کے اندر بہت کیوں، اس میں انہوں نے زیادہ حدیثوں پہ وہ کیا تھا شیخ صدوق نے، اور شیخ مفید وغیرہ جو ادھر کا تھا ان لوگوں کا جو رجحان تھا وہ عقلی اس پہ تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی نام آگے پیچھے غلط بھی کر لوں تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ فی البدی میں گفتگو کر رہا ہوں، سابقہ سارا جو ذہن میں مطالعہ اس سے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک تقسیم تھی۔ اب جو تقسیم اصولی انقلابی، اصولی غیر انقلابیوں کی تقسیم شدت سے، لیکن اس کو بہت انداز سے موضوع بحث نہیں بنایا گیا، تو اخباری جو ہے وہ ایک دور میں بہت ان کا غلبہ تھا، بلکہ امام کی غیبت کبریٰ کے بعد اخباری ہی تھے شیعہ لوگ۔ لیکن بعد میں شیعوں کو وہی مسائل ہوئے جو سنیوں کو، ظاہر سی بات ہے، یعنی سنیوں کے ہاں بھی جو اجتہاد اور یہ سارا جو ہوا، پھر مکاتب فکر بنے، پہلی صدی ہجری کے آخر میں سب کچھ ہوا نا، یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ پہلا باقاعدہ فقہی مکتب ابو حنیفہ کا، اس سے پہلے ان کے اساتذہ میں بہت سے فقہاء تھے، پھر 4 مسالک کو خاص طور پر پوری دنیا میں ایک لحاظ سے قبولیت عامہ حاصل ہوئی، پھر ان کے ہاں وہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہونا، اور اس کے بعد انہی مسالک میں سے کسی مسلک میں کسی سنی کا رہنا، یہ ساری مباحث آپ کے ہاں موجود ہے نا۔ اچھا، خود سنیوں میں یہ ہمیشہ رہا، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کا جھگڑا رہا، پھر ابھی اس وقت دنیا میں مقلدین و غیر مقلدین کا جھگڑا ہے، تو جو شیعوں میں اخباری تھا نا ان کو پھر کس طرح وہ ختم ہوا، ایک تو وہی علمی اور یہ سارا کچھ، دوسرا ایک بہت تاریخی مستند چیزوں سے موجود ہے کہ ان کو تشدد سے بھی ختم کیا گیا، اور وہ تشدد سنیوں نے باقیوں نے نہیں کیا، خود اصولی علماء کی طرف سے، یہاں تک کہ نجف وغیرہ کی تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ کس طرح سے ان کا ناطقہ بند کیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی بہت سخت تھے اخباری، وہ بھی فوراً کفر کو فتویٰ لگانے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ مجتہد بنا ہوا ہے، یہ اصولی ہو گیا ہے اس کا۔ اسی طرح اخباریوں کو اصول حدیث پہ بھی اعتراض ہے، اصول فقہ پہ بھی اعتراض ہے، تفسیر کا پورا ذخیرہ بعد میں اصولیوں نے لکھا ہے، علماء نے، ان پہ بھی ان کو اعتراض ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک یہ کہ علمی لحاظ سے یہ ہوا، دوسرا یہ تشدد کر کے بھی وہ، اب اس یہ بالکل 100% کتنی حد تک بات درست ہے یہ ظاہر ہم تو نہیں کہہ سکتے جان سکتے، لیکن تاریخ میں موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اس کا آہستہ آہستہ غلبہ ہوا اصولیوں کا۔ اس وقت پوری دنیا شیعت میں 90% اصولی ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ 90-80 ہم اپنے اندازے سے کوئی سروے تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہم مواد دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، مراکز دیکھتے ہیں، تو اس وقت صرف 2 یا 3 چھوٹے ادارے ہیں جو اخباریوں کی عرب دنیا میں، پاکستان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کے ہاں بھی ان کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ معتدل اخباری بنے ہوئے۔ اچھا وہ پھر خیر اس کو چھوڑ دیتے، پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم جب پاکستان میں آتے تو یہاں تو سمجھ لیجئے ظاہر سے جو لکھنؤ اور یہ پورا جو وہ تھا وہ اخباری ہی لوگ تھے، یہاں پر بھی بعد میں اصولی، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہاں پر پھر اصولیوں کا غلبہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس وقت پاکستان میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی اخباری نہیں ملتا، ٹھیک۔ میں نے بہت کوشش کی طالب علم کی، تو ایک شخص مجھے ملا اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اگر آپ لوگ اخباری موقف کو دیکھنا چاہے اردو زبان میں تو وہ آپ دیکھ لیں، شیخ معشوق علی صاحب، اور بہت مشکل سے ان کا رابطہ نمبر ملا، ان سے میں نے رابطہ کیا، بھائی میں آپ سے اخباریات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے منع فرما دیا۔ انشاءاللہ کوشش میں لگا ہوں کہ اللہ کر آپ میں سے کوئی دوست ان کے جاننے والے یا خود میری گفتگو سن رہے تو سر پلیز آپ ٹائم دیں تاکہ یہ بات بہت واضح ہو جائے کہ پاکستان میں اس وقت جو ببانگ دہل علی الاعلان باقاعدہ مبلغ اخباری شیعہ ہے وہ شیخ معشوق علی صاحب ہے، جو یہاں پر ہمارے سندھ کے رہائشی ہیں، اور بیچ میں ان سے بات ہوئی تھی، ان کے لیے کچھ مسائل بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ بہرحال وہ دوسری چیز، وہ چونکہ آف دا ریکارڈ بات تھی ان سے، اور وہ مسئلہ بھی اسی تناظر میں۔ تو خیر، تو اس کے علاوہ آپ میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ، کوئی اسکالر تو خاص طور پر مجھے ابھی نہیں، یہ میرے اپنی ناقص تتبع اور تلاش کا نتیجہ ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پہ جتنے بھی ہیں اصول ہی ہے۔ اب
اس میں سے جو فرق طالب علم کرتا ہے آپ کے سامنے ہمیشہ وہ ہے انقلابی اور غیر انقلابی، ٹھیک ہے، نظام کے قائل اصولی اور غیر قائل اصولی۔ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب اس وقت تمام دنیا کے شیعوں کے سب سے بڑے مرجع تقلید ہیں، ان کے سیاسی حکومت نہیں ہے، نہ اس کے حصول اور قیام کے لیے ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، نہ ہی وہ اس کو کوئی مطالبہ دین کا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت اللہ خوئی ان سے پہلے تھے جن کی سیٹ پہ آیت اللہ سیستانی، تو اس وقت سب سے بڑے مرجع تقلید وہ ہیں۔ ان کا دوسرے نمبر پہ امام خامنائی صاحب تھے، ٹھیک، پاکستان میں۔ اچھا پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پر پھر یہ جو اصولی یا اس طرح وہ اس تقسیم میں پڑھتے ہی نہیں، بہت سو کو اتنا اندازہ نہیں ہے، طالب علم کی تو بغیر یہ کوئی ادعا یا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا، ایسا نہیں ہے، خدا کے لیے مان لو یار، یہ میں بہت ڈرتا ہوں بات کرنے سے۔ تو اس میں جب اس طرح ہو جائے مسلک کے بعد آئی یا اس طرح ہوا تو پھر اس میں یہ تفریق ختم ہو کے نکل جاتے لوگ، یعنی اس کو تفریق کو وہاں پر وہ اتنا اہم کردار یہ تفریق ادا نہیں کرتی، اور اس پوائنٹ پہ لوگ متفق ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ لگے کہ تشیع کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا اس حوالے سے کوئی بات ہے۔ تو جو سیستانی صاحب کے ماننے والے ان کی تعداد پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں زیادہ ہے، شاید دوسرے نمبر پہ خامنائی صاحب کے تھے ماننے والے۔ تو اس مفہوم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں برسر زمین دیکھا جائے، اصولی طور پر دیکھا جائے تو اثنا عشری اصولی غیر انقلابی جو فقیہ ہے ان کے مقلدین زیادہ ہیں۔ اچھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا عام گفتگو میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے اثنا عشری اصولی انقلابیوں کا غلبہ نظر آتا ہے، تو اس کی بنیادی ترین وجہ تو یہی ہے کہ ان کے پاس ایک پوری ریاستی پاور، طاقت، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے اپنے نظم العین کا حصہ بنایا کہ بھئی ہم نے اس کو نہ صرف پھیلانا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، اپنے سارے ملکوں میں ہم نے اپنے پراکسیز اور ان کے ذریعے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جہاں پر سیاسی طاقت آ جائے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ پوری تاریخ پیغمبر سے لے کر ابھی تک آپ دیکھ لیں، باقی سیکولر تاریخ میں بھی انہیں سیاسی پاور، طاقت ملنے کہ کچھ اگر بہت سے بنیادی نقصانات ہیں تو بہت سے کچھ فوائد بھی ہیں۔ کوئی ایک دوست میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ بھئی دیکھو نا کتنا فائدہ، تو میں نے کہا فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ہے کہ ہم کس فائدے کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں اور کس نقصان کو کم، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کو کچھ انتہائی بنیادی چیزوں پہ بھی کمپرومائز کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ بے رحم کا ہمارے سامنے ایک لٹریچر موجود ہے، یہاں تک کہ ہم جن ہستیوں کو بہت اہم سمجھتے وہاں پر بھی جو اعتراضات وہ اسی نوعیت کے زیادہ تر، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پاور، اور پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنے، اس کو پھیلانے، اس کے حوالے سے جو مجبوریاں انسان کو پیش آتی ہے۔ اسی لیے نظریہ اور عمل اس میں مکمل مطابقت انتہائی مشکل ہے، لیکن انتہائی بنیادی نظریات سے آپ انحراف کرنا شروع کریں پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ شور و غوغا، یہ سارے شیء آپ کو ایسا لگے گا جیسے سب کے سب ولایت فقیہ انقلابی کے قائل ہے، اس کے اصولی انقلابی، تو بنیادی فقہی لحاظ سے ہم اگر تقسیم کریں گے، یہ بھائی آپ میں سے کوئی شخص اگر اس پہ سروے موجود ہے یا تحقیقی کوئی رپورٹ ہے تو پھر آپ اصلاح بھی فرمائیے گا کہ نہیں، اس وقت دنیا تشیع میں پورے میں سیستانی سے اوپر بھی کوئی مرجع تقلید یا ان زیادہ جس کے مقلدین وہ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی فرق میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ لوں کہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے اس پوسٹ میں، اس تحریر میں جس کو بہت سے دوستوں نے شیئر کیا۔ تو ہم خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ شیعوں اثنا عشری کی داخلی تقسیم میں اس وقت اصولی انقلابی، اصولی غیر انقلابی، اچھا وہ اصولی سپر انقلابی اس کو ہم چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور جگہ بات کریں گے، تھوڑی سی گفتگو میں نے اس پہ کی تھی۔ اور یہ سپر انقلابی کی اصطلاح میری نہیں ہے، یہ خود امام خامنائی نے گفتگو میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ بھئی کچھ لوگ سپر انقلابی تھے جب انقلاب نیا آیا، اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں۔ تو وہ ایک یعنی ہم اس کو مکتب، باقاعدہ ایک مدرسہ فکر بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں بس اتنا وہ نہیں، لیکن ایک فرقہ نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، تو یہ ہے تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو اخباری ناپید ہو گئے دنیا سے اپنے اصل شکل میں، لیکن ان کی جتنے محدثین کی کتابیں زیادہ تر اخباری تھے وہ لوگ، ٹھیک۔ اس میں سے باقر مجلسی کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی ہے تو اخباری لیکن معتدل یا متشدد، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر کا رجحان یہی کہ وہ معتدل اخباری تھے، لیکن انہوں نے اپنے کتاب میں جس طرح کے مواد کو جمع کیا وہ پھر اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو متشدد اخباری کا، لیکن چونکہ وہ صفوی سلطنت اور اس میں شیخ الاسلام کا ٹائٹل، پھر اس کے اندر یہ کچھ چیزیں بھی حاصل ہو گئی تو اس کے اندر شاید یہ
یعنی کوئی تھوڑا سا تضاد آیا ہوگا کچھ چیزوں میں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس پوسٹ کے تناظر میں نے کبھی تھوڑی سی مختصراً بات دوبارہ کر لوں کہ بھئی یہ مسئلہ کیا۔ ابھی ہم بہت علمی ڈیٹیل تفصیلی حوالوں کے ساتھ اس میں نہیں جا رہے کہ بھئی ان کا بنیادی اختلاف اخباری اصولی، پھر اخباریوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور کتنے مسائل میں نے جب اس پہ تحقیق کر کے کچھ جمع کیا تو 45 سے 50 کی چیزیں ایسی مجھے ملی جس کے اندر ہم سامنے رکھیں گے تو بہت واضح فرق اس میں ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح آپ جب سنی دیکھیں تو وہاں پر بھی اس طرح کی ذیلی تقسیمات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقلید غیر تقلید کا جھگڑا ابھی بھی ہے، اصحاب الحدیث اور اصحاب رائے کا بالکل تھا، ٹھیک ہے، وہ اسی کی شکل میں آج بھی ایک پوری تحریک یا موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسلکوں میں جاتے، مثال ہم کہتے ہیں اہل سنت، اچھا وہ کسی دور میں نے کہا آپ نے سنیوں کے لیے بھی اصطلاح رکھی، میں نے کہا بالکل رکھی ہے بھائی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، ٹھیک، تو پھر شافعی، مالکی، حنبلی، اپنا ظاہری، وہابی، اہل حدیث یہ سب نکل گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، تو اس میں پھر اہل سنت والجماعت جو ہم ہندوستان کی تقسیم بریلوی سائٹ پہ اب ہم کر رہے بھائی، اہل سنت والجماعت ہے، فقہ میں حنفی ہے، پھر کچھ اعتقادی مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے دیوبندی، ٹھیک۔ اب یہ میں تھوڑا سا اور سکیڑ دیتا ہوں، پھر ہم کہیں گے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حیاتی، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مماتی، ٹھیک، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، حیاتی مماتی، یعنی اہل سنت کی چھتری ہے، اس میں سے ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، ان میں سے دیوبند مزاج اور ذہن کے، اس دیوبند میں جو مزید دو تقسیم ہوئی اس کچھ اعتقادی چیزوں پہ، مماتی اور حیاتی۔ تو اب اس میں ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی حنفیوں کا یہ کہنا ہے، پاکستان کے اہل سنت والجماعت حنفی، کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی توسل میں یہ مسئلے ہے، فلانا ہے، تو اس میں انسان کو احتیاط کرنی، بھئی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے اور مماتی اور حیاتی میں سے کون سا ہے۔ اسی طرح بریلویوں میں بھی اب تھوڑی سی تقسیم مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، پھر اس کے اندر تفضیلی اور غیر تفضیلی، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر اعلیٰ حضرت کو سب کچھ ماننے والے اور اعلیٰ حضرت سے کو سب کچھ نہ مان کے کچھ مزید چیزوں میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو طاہر القادری صاحب وغیرہ کو اعلیٰ حضرت کے متشددین بالکل ان کو اہمیت نہیں دیتے، یا اس طرح سے اور کوئی تقسیم۔ اسی طرح ہم اگر اس کو ہم پولیٹیکل مفہوم میں تقسیم کریں گے تو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی جو انقلابی مزاج ذہن کے نظام کو تبدیلی کرنے والے، ایک لائن ان کی بن جاتی، دوسری طرف چلے جاتے۔ پھر ہم جو خالص پولیٹیکل اسلامی سیاسی اسلام کے لمبردار تحریکات کو دیکھیں تو وہ سب کے سب ان کی جو اوریجنل جڑ جہاں سے یہ لوگ نکل کے آ رہے وہ تو اہل سنت کا ہی ہے، ٹھیک، اس میں سے کچھ سلفی بیک گراؤنڈ کے کچھ جزء ہے، تو اس کے اندر بھی پھر ہم یہ کہیں گے نا سلفی ایسے ہوتے ہیں یا سلفیوں کا نظریہ یہ ہے، اور آپ داعش کی کتاب پیش کریں تو ہم کہیں گے بھئی یہ سلفی داعش نقطہ نظر والے، سلفی جو سعودی عرب والے ان کا یہ ہے، ٹھیک ہے، سلفی یہاں تک کہ خود پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو یہ شاید فرق رکھے تو طالب علم کے طور پر چیزوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پتہ نہیں میں نے پھر کوئی لمبی چوڑی سی بات کر دی، مجھے ٹائم کا نہیں اندازہ ہوا، بہت شکریہ جی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔